الیکشن سے ایک روز پہلے بلوچستان لہو لہو، صوبے میں ایک گھنٹے کے دوران دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ 26 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پشین اور قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے ہیں۔ پشین کے حلقہ پی بی 47 میں دھماکے میں 14 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے۔ دھماکہ آزاد امیدوار اسفن یار کاکڑ کے انتخابی دفتر میں ہوا ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں جے یو آئی فے کے دفتر کے قریب دھماکہ ہوا۔ صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کے مطابق دھماکے میں 12 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ محمد عاطف نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عاطف، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ بلوچستان کا ضلع قلعہ سیف اللہ ہے۔ یہاں NA 251 جہاں انتخابی جو مارکہ تھا وہ سج رہا ہے۔ یہاں جمعیت علماء اسلام کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مولانا یہاں جمعیت علماء اسلام کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انتخابی دفتر میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکے کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے اب تک 12 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد کو جو ہے وہ کنفرم کیا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد جو ہے ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہوئی ہیں اور فوری طور پر پہلے جو میتیں ہیں ان کو DHQ اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور زخمیوں کو بھی جو ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو شدید زخمی ہیں ان کو کوئٹہ ریفر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہیلی کاپٹر جو بھی ہے اس سلسلے میں وہ قلعہ سیف اللہ روانہ ہو گیا ہے، جہاں سے وہ شدید زخمیوں کو لے کر کوئٹہ لے کر آئے گا، جہاں پہ سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہے اور زخمیوں کو یہاں پر طبی امداد جو ہے وہ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو پشین کے زخمی ہیں، جو قلعہ سیف اللہ کے زخمی ہیں، ان کو بھی یہاں پر لا کر جو ہے طبی امداد دی جائے گی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں قلعہ سیف اللہ میں، اور جبکہ جو پشین کا علاقہ ہے خانوزئی، وہاں پہ جو دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی جو جان اچکزئی ہیں ان کے مطابق 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 24 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ قلعہ سیف اللہ میں 12 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر جو ہے کوئٹہ سمیت جتنے بھی جو ہاسپٹل ہیں یہاں پر ان پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام طبی عملہ جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے، الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو فورسز ہے وہ بھی الرٹ ہے۔ خاص طور پر آج صبح جو الیکشن مواد کی جو تفصیل ہو رہی تھی مختلف مقامات پر، وہاں پہ بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ محمد عاطف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی بلوچستان میں دھماکوں کی مذمت۔ وزیراعظم نے چیف سیکرٹری بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم کا دھماکوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کو فوری اور بہتر طبی امداد دینے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ شر پسند عناصر بدامنی پیدا کر کے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ معصوم شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انتخابات میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ملکی سیاسی قیادت کی بھی بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مذمت۔ میاں شہباز شریف نے پشین اور قلعہ سیف اللہ دھماکوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کہا، بزدل دہشت گرد حملوں سے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی کہنا تھا کہ انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس ہے۔ بولے، یہ دہشت گردی ناقابل معافی ہے۔ حکومت ملوث مجرموں کی گرفتاری یقینی بنائے۔ شہداء کے خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بلوچستان میں انتخابات ہر صورت میں ہوں گے، دہشت گردوں کا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی گفتگو۔ کہا، عالمی دہشت گرد ملک بھارت نے بلوچستان کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ کل ہر صورت میں ہوں گے۔ آج کے واقعات کی ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن کو سبوٹاج کیا جا سکے، اس کے پروسیس پہ اثر انداز ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان واقعات کے باوجود بھی کل انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے۔ بلوچستان انڈیا نے دہشت گردی کے نشانے پہ رکھا ہے، کیونکہ بھارت ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ملک ہے۔ یہ دہشت گرد وہی لوگ ہیں جو مچھ کے واقعے میں ملوث رہے ہیں۔ بھارت کے دہشت گردی کے اس ایجنڈے کو نصف و نابود کریں گے۔